فراز بہت خوش ہو کر سمین کو گھر واپس لانے کے لیے جب جائے گا اور دروازے پر عارف کو کھڑا ہوا دیکھے گا تو اس کا غصے سے برا حال ہو جائے گا۔ عارف کو رشتوں کا ذرہ برابر بھی پاس نہیں ہے۔ سمین کی پھپھو اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی مانگنے آئی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا ایک اور گل بھی کھلا چکا ہے۔ وہ سمین کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ چکا ہے۔ سمین اپنی پھپھو سے بھی کہہ دے گی کہ عارف اگر آخری بھی مرد ہوا وہ تب بھی عارف کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ عارف اور حریم نے جو مل کر اس پر الزام لگائے ہیں وہ عارف کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ فراز ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب گھر واپس آئے گا تو حریم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوگی۔ وہ اسے ہمدردی کے ایسے جال میں پھنسائے گی کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ سمین کا عارف کے ساتھ چکر ہے۔ وہ شروع ہی سے اس سے محبت کرتی ہے لیکن تم میری بات مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات وہ اپنی ساس سے بھی کہے گی، لیکن اب فراز کی ماں کو اس کی حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ حریم کی ماں بھی اس سازش میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ اتنے دولت مند گھرانے سے حریم واپس نہ جائے۔ اسی لیے تو جب فراز کی ماں اسے کہے گی کہ اب حریم کی دوسری شادی کر دیں تو وہ کہے گی کہ حریم اس گھر میں بہت خوش ہے اور وہ یہاں پر رہنا چاہتی ہے کیونکہ اسے وہ رشتے ملے ہیں جو اسے کبھی نہیں ملے۔ حریم کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی فراز اس کی بات پر یقین کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ حریم نے ہی فون کر کے عارف کو وہاں پر رکنے کا کہا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر باہر رکا رہے، تاکہ جب فراز وہاں پر پہنچے تو وہ سمین اور عارف کو ایک ساتھ دیکھ سکے۔ جب وہ واپس دیکھ کر آئے گا تو اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ اب کوئی بھی سمین کا نام نہیں لے گا۔ سمین کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوگی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روئے گی کہ اس نے تو کسی کا بھی برا نہیں چاہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اتنا برا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ فراز سے بے انتہا محبت کرتی ہے لیکن فراز کو اس کسی بات پر بھی یقین نہیں۔ سمین رو رو کر اللہ سے دعا کرے گی کہ کسی طرح فراز کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ حریم کی سچائی کو جان جائے۔ فراز خود بھی بہت پریشان ہے کیونکہ وہ بھی سمین سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش اس وقت حریم ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ایک طرف اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو پٹا چکی ہے تو دوسری طرف اسے پھپھو سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بھی یہی کہتی ہے کہ بس فراز کی پھپھو ہی ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ عارف لاکھ چاہے گا کہ سمین اس کی زندگی میں شامل ہو جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آنے والا ہے جو کہ حریم کو بھی نہیں پتہ۔ حریم نہیں جانتی کہ اس وقت سمین ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سمین کو بھی بہت دیر کے بعد معلوم ہوگی۔ یہ بات جب فراز کو اس کے والدین بتائیں گے تو وہ غصے میں کہے گا کہ وہ یہاں پر اب سمین کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن فراز کے والدین بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کی بہو ان کو وارث دینے والی ہے۔ پھپھو ہی ہیں جن کو حریم کی ساری چالاکیاں نظر آتی ہیں اور وہ اس بات کا ذکر اپنی نند یعنی کہ فراز کی امی سے بھی کر چکی ہے۔ اب تو فراز کی بہن کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ حریم نے بہت چالاکی کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہوئے اس گھر میں آئی ہے۔ پھپھو کے کہنے پر اب فراز کی ماں نے بھی حریم پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ پھپھو چاہتی ہیں کہ جلد از جلد سمین گھر واپس آئے تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ فراز کے والد بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ فراز کا رویہ ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ اتنی بڑی خوشی ملنے کے باوجود بھی فراز ابھی سمین کو گھر لانے پر تیار نہیں ہے۔ یہ بات وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کریں گے، لیکن جب فراز کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک بہت ہی پیارے بچے کا باپ بن چکا ہے تو وہ جا کر سمین کو گھر واپس لے آئے گا اور خوش ہوگا۔ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے اور تب حریم کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح اس نے اور عارف نے مل کر سمین کی زندگی کو اجیرن کیے رکھا اور ان کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ فراز اپنی غلطی پر معافی مانگے گا۔ وہ بہت پچھتا رہا ہوگا کہ حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ حریم کا انجانے میں ساتھ دے بیٹھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔